تنہائیوں کے سفر پہ چلتے چلتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اتنی زیادہ تنہا اور اکیلی ہو گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ایسا کوئی ہمدرد، ایسا کوئی ہم سفر جو اس کے ساتھ چل سکتا۔ وہ اکیلی ہی چلی جا رہی تھی۔ اتنے سالوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ اور بھی اس کے کوئی ہمدرد یا ہم سفر ہوں گی، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا پایا۔ زندگی کے اس موڑ پر جب وہ خود کو اکیلا اور تنہا پاتی ہے اور اپنے آپ کو اس بات کا جو ہے یقین دلاتی ہے کہ اب اس کے نہ تو کوئی پیچھے ہے اور نہ کوئی آگے ہے، اور اس نے آگے کا سفر جو ہے وہ اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ اس کے کوئی ہم سفر اور کوئی ہمدرد اور کوئی ہم راہی تو ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اور مضبوط کرتی ہے اور خود ہی اپنے آپ کو دلاسا دیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راہ نظر آ ہی جائے گی، کیونکہ فی الحال تو اس کے پاس کوئی نہ راستہ ہے اور نہ ہی کوئی منزل ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر اس نے جانا کہاں ہے، اتنا سفر اس نے کیوں اور کیسے طے کیا۔ نہ تو اس کو منزل کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کو راستے کا، لیکن اب تک وہ چلتی ہی آ رہی تھی۔ لیکن اس نے سوچا کہ چلو اب تک جتنا چل لیا، لیکن آگے بھی جو ہے خدا اس کو راستہ دکھا ہی دے گا۔ وہ پھر اسی ٹرین پر چڑھ جاتی ہے اور پھر وہ اسے نہ پتہ ہوتا ہے کہ آگے اس نے جانا کہاں ہے، نہ اس کے پاس کوئی راستہ اور نہ منزل۔ وہ چلتی جا رہی ہوتی ہے اور راستے خود بخود بنتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ چلتے چلتے اپنے ہی مقصد کے ساتھ ٹکرا جائے گی اور پھر اس کو اپنی زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ اور یہ جب کسی کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کے ساتھ ملنے پر ہی اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ آخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ یہاں پر کیوں اور کیسے آئی، تو پھر اس کو اپنا مقصد سمجھ آتا ہے اور اس کے اوپر وہ کام کرنا شروع کرتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے۔